جہاں دنیا میں 56-57 کے قریب اور بھی اسلامک کنٹریز ہیں، لیکن پاکستانیوں کا سٹائل ایک الگ ہی ہے. ہم ایک الگ لیول کے مسلمان ہیں. ہاں جی، پوری دنیا میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، غیر مسلم ممالک میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں غزہ کے مظلوم لوگوں کے لیے، فلسطین کی حمایت کے لیے احتجاج ہوتے رہے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر TLP کو اب پتہ چلا ہے کہ ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور جناب امت مسلمہ کے لیے جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے نا، وہ ان کو اب یاد آیا. بھائی جان، اس ٹائم اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کو کچھ انفارمیشن ہے، آپ دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، یا تو آپ کا ایک الگ ایک ببل ہے جس میں آپ رہتے ہو، اور آپ کے جو ماننے والے بھی ہیں، آپ کی پارٹی میں جو لوگ ہیں، مطلب کچھ نالج نہیں، یہ پتہ ہے کہ سڑکوں کے اوپر روڈ بند کر دو جناب، افراتفری مچا دو، پولیس کو پھینٹی لگا دو، اور اسی جناب ڈنڈے سوٹے والے مولوی ہیں. پھر ٹھیک ہے، آپ نے پاس میں بھی ایسے بہت سارے ریکارڈ توڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کرو، سب بسم اللہ. باقی قانون جو ہے وہ اپنی جگہ بنائے گا، اور قانون کو ڈیفینیٹلی اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا. اگر آپ حکومت وقت کے ساتھ پنگا لو گے تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا، کیونکہ آپ کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں، سوری ٹو سے. اب ریسنٹلی کیا ہے جناب کہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جشن کا سمے، لوگ خوش ہیں، وہ شکر ادا کر رہے ہیں. حماس شکر ادا کر رہا ہے کہ بھائی ہمارے جو ہے وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو 20 شرائط دی ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، کیونکہ 2 سال کے بعد وہاں پر امن آنے کی کوئی آس امید پیدا ہوئی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اب وہاں پر جناب 400 کے قریب جو ٹرک ہیں خوراک لے جانے والے، وہ جا رہے ہیں. پہلی بار ایسا ہوا ہے وہاں پر. اگر غزہ کے اندر کوئی امن آنے کی آس امید پیدا ہو گئی ہے نا، یا اگلا گھر خوش ہے، تو تسی کون ہوگے جی بھائی؟ تمہیں ہن یاد آیا احتجاج کرنا؟ احتجاج یہاں پر جماعت اسلامی بھی کرتی رہی ہے. پاکستان کے اندر اور بھی مذہبی جماعتیں ہیں، اسلامک جماعتیں ہیں جو احتجاج کرتی ہیں، لیکن وہ حدود کے اندر رہ کر کرتی ہیں، آپ کی طرح نہیں کرتی. جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد خان، جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا ایک گروہ تھا تقریباً، جس میں 150-200 کشتیاں تھیں، وہ وہاں پر پہنچے ہیں، خوراک لے کر پہنچے ہیں غزہ کے مظلوم لوگوں کے لیے. بھائی جماعت اسلامی پروٹیسٹ کرتی ہے، ان کا بڑا ہی منظم ہوتا ہے پروٹیسٹ ہوتا ہے. پچھلے دنوں کراچی کے اندر ہوا ہے. لیکن آپ کا سوری ٹو سے TLP والے اگر کوئی نیچے گالیاں دینی ہیں تو بھائی صاحب دو، یہ آپ کر سکتے ہو. باقی آپ کا احتجاج کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں. آپ کہتے ہو جناب ہم فیض آباد سے امریکن ایمبیسی، اور بھائی امریکن ایمبیسی ادھر کیا ہے، وہ ریڈ زون کا ایریا ہے، ٹھیک ہے، وہاں ڈپلومیسی انکلوڈ ہیں، تو وہاں پر آپ نہیں جا سکتے. کیسے آپ وہاں پر پروٹیسٹ آپ کر سکتے ہو؟ کوئی بات کرنے والی کرو یار. آپ وہاں پر آپ کو اب پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے، اب آپ کو یوم تشکر منانا چاہیے، کیونکہ اس ٹائم فلسطین کے جو لوگ ہیں، غزہ کے جو لوگ ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہماری یہ جیت ہے، وہاں پر امن آنے کو آس امید پیدا ہو گئی ہے. اسرائیل کی جو فوج ہے وہ کل سے اس کا انخلا سٹارٹ ہونا شروع ہو جانا ہے، جب سے پہلے مرحلے میں انہوں نے 20 سے زیادہ جو ہاسٹیج ہیں، قیدی ہیں اسرائیل کے، وہ چھوڑنے ہیں. تو نہ تسی 3 نہ 13. اور دوسری طرف جو پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر آپ پریشرائز کرتے جا رہے ہو کہ پاکستان کی گورنمنٹ باقی اسلامک کنٹریز سے ایک الگ ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیتی. بھائی جان، یہ جو ابھی ثالثی کا کردار ادا ہو رہا ہے نا، اس میں قطر ہے، اس میں مصر ہے. پاکستان کو یہاں پر کوئی نہیں انہوں نے شامل کیا ہوا امریکہ نے، ٹھیک ہے. وہ اس دن پاکستان کا ادھر جناب جس دن جو 8 بڑے اسلامک کنٹریز کے سربراہان نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی ہے نا، اس ٹائم پاکستان وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. وہاں پر ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر تھے، شہباز شریف صاحب تھے. تو وہ اس دن مطلب ہوا ہے، پاکستان نے بھی یس بولا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی طرف سے خدشات کا اظہار بھی کیا گیا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 نکات پیش کیے، ٹھیک ہے. صاحب کی طرف سے پارلیمنٹ کے اندر یہ بولا گیا کہ ہمیں 20 ایسے نکات ہیں جن پر ہم بھی نہیں خوش اور سعودی عربیہ بھی نہیں خوش. لیکن دیکھیں اب بعد میں قطر نے راضی کر لیا اور مصر نے راضی کر لیا حماس کو، اور حماس نے یس بول دیا. اگر حماس خوش ہے، فلسطینی اتھارٹی خوش ہے، وہاں کے مظلوم لوگ جن کو کوئی پتہ نہیں کہ اگلے لمحے میں ان کا گھر تباہ ہو جائے، مطلب ان کے اوپر جو قیامت آئی ہوئی ہے، ایک ٹائم کا کھانے کا لقمہ نہیں ہے، پینے کا ایک پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، تو بھائی اگر وہاں پر کچھ امن آنے کی آس امید پیدا ہو گئی ہے نا، تو پاکستان کو آپ جو ہے نا، یہ پاکستان کے اندر آپ جو ہے نا بالکل وہی حالات پیدا کر رہے ہو جس کو پوری دنیا دیکھے گی، ہنسے گی کہ یار یہ بھی نہ کوئی جذباتی الگ قسم کے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. تو باقی یار پاکستان اپنا ملک ہے، اس سے پیار کرو، اداروں سے پیار کرو، تاکہ قانون بھی آپ کے ساتھ پیار محبت سے چلے. اور باقی جو قانون نے اس دن کیا ہے، مطلب وہ میں کہتا ہوں یار غلط ہوا ہے. پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو اس طرح کارکنان کے اوپر مطلب کچھ لوگ وہاں پہ شہید بھی ہوئے ہیں. اب اس کو یہ آگے سیاست بناؤ گے، لمبا کھینچو گے، تو بھائی یہ معاملات نہیں چلنے، ٹھیک ہے. اب جیسے بھی ہے آپ کو ڈائیلاگس کرنے پڑیں گے، مذاکرات سے چیزیں حل ہوتی ہیں.
اس طرف ہی آپ کو ایٹ دی اینڈ آنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو الگ قسم کا اپنا ایک اسٹائل نہ بنا لو کہ ہم نے امت مسلمہ کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. آپ کو تب آپ کا ایک پروٹیسٹ بھی نہیں ہوا.